اب میں سب کی طرف سے عریضہ پیش کرتا ہوں غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ یہ میری آرزو ہے ایک روز میرے گھر میں، یہ میری آرزو ہے ایک روز سب کے گھر میں، یہ میری آرزو ہے ایک روز سب کے گھر میں آ جائیں آپ بن کر مہمان غوث، آ جائیں آپ بن کر مہمان غوث اعظم۔ جب آ جائیں تو آقا آپ کے سامنے کرم سے پکڑ کر زانو ادب طے کر کے ہم کچھ حاصل کریں۔ اب کیا کریں؟ بغدادی قاعدہ کو، بغدادی قاعدہ کو میں آپ ہی سے پڑھتا ہوں، بغدادی قاعدہ کو میں آپ ہی سے پڑھتا اور آپ ہی سے پڑھتا قرآن غوث، اور آپ ہی سے پڑھتا قرآن غوث اعظم۔ اور پھر اس میں ہم نے تمام کنبہ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جسے دل کی گہرائی سے سننے کے لطف ہے۔ ماں باپ دادا دادی، ماں باپ دادا دادی، بھائی بہن بھتیجا، ماں باپ دادا دادی، بھائی بہن بھتیجا، ہم سب پہ ہے، ہم سب پہ آپ کا ہے احسان غوث اعظم، ہم سب پہ آپ کا ہے احسان غوث اعظم، ہم سب پہ آپ کا ہے احسان غوث اعظم۔ اور پھر آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ گمنام تھا جہاں میں، گمنام تھا میں لیکن نسبت تمہاری پا کر، گمنام تھا میں لیکن نسبت تمہاری پا کر، گمنام تھا میں لیکن نسبت تمہاری پا کر، ہر سمت ہو گئی ہے پہچان غوث اعظم، ہر سمت ہو گئی ہے پہچان غوث اعظم، ہر سمت ہو گئی ہے پہچان غوث اعظم۔ پیارے رسول کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے رسول کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامنِ مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ یہ رب قدیر نے دنیا میں جینے کا اور نسل انسانی کے آمد و پیدائش کا ایک عادتی طور پہ ایک اسباب عطا فرمایا، جو مرد عورت کے ذریعے سے اللہ عز و جل نسل انسانی کو بڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتا یہب لمن یشاء، یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹا اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اسے دونوں چیزیں عطا فرماتا ہے، بیٹا بھی اور بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس نسل انسانی کو ترقی دینے کے لیے سب سے بڑا اہم کام اسلام کے شہزادیوں نے کیا ہے۔ اسلام عظیم الشان پاکیزہ اپنا مقام و عظمت رکھتا ہے، اس دامن سے جو بھی وابستہ ہو گیا ہے اسے اللہ نے تمام تر حالاتوں سے گزر کر اسے رفعت و بلندی کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماتا ہے میں زمین والوں کی طرف اپنا عذاب اتارنا چاہتا ہوں، میں زمین والوں کی طرف وَلَوْلَا رِجَالٌ،
اللہ فرماتا ہے میں زمین والوں کی طرف عذاب اتارنا چاہتا ہوں، مگر جب زمین کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے میرے مرد بندے ہیں جو میری رضا کے لیے مجھ تک مجھے خوش اور راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جس سے میں اپنی اس اترنے والی بلا کو نہیں ٹالتا ہوں بلکہ انہیں بلاؤں سے بچا دیتا ہوں۔ فرماتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر دنیا میں پرہیزگار مرد نہ ہوتے اور پرہیزگار عورتیں نہ ہوتی تو میں ضرور عذاب اتار دیتا، نافرمانوں پر، بدعمل بد کردار انسانوں پر میں عذاب اتار دیتا، مگر آؤ اللہ عز و جل نے بخشش کے لیے اپنی رحمتوں سے قریب کرنے کے لیے جو اسباب و وسائل عطا فرمائے ہیں، ان اسباب و وسائل میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدفع بالمسلم الصالح، اگر کسی بستی میں کسی محلے میں کوئی ایک پرہیزگار بندہ رہتا ہو، کوئی ایک پرہیزگار بندہ رہتا ہو جو حرام چیزوں سے بچتا ہو، شریعت پر چلتا ہو، حق گویائی پر قائم رہتا ہو، برائیوں سے بدعملی سے خود بچتا ہو اور لوگوں کو بچانے کی کوشش و فکر رکھتا ہو، تو پھر آقا فرماتے ہیں امنیتی اہل البیت، امنیتی کا معنی ہوتا سول، جس جگہ پر ہو اس کا قیام ہو، اس کا گھر ہو، جس جگہ پر وہ رکا ہوا ہو اس کے چاروں طرف 100 گھر ہو جن پر بدعملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے عذاب اترنا ان پر لازم ہو چکا ہو، عذاب اترنا لازم ہو چکا ہو، مگر ایک بندہ ایسا ہو جو اللہ کے قانون و شریعت پر چلتا ہو، وہ ایک بندے کی قیام اور رکنے کی رہنے کی برکت سے اللہ چاروں طرف کے 100 گھروں کے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ امیت اہل البیت من جیرانہ البلاء، اللہ بلاؤں کا رخ چینج کر رہا ہے۔ تو جب ایک بندے کے پرہیزگاری اور ایک بندے کے اصول شرع پر، استقامت فی الدین پر، صبر و ضبط کے خاص منازل پر استقامت سے زندگی گزارنے والا بندہ جب ایسا ہو تو وہ دعا نہ کرے بلکہ خالی رک جائے تو 100 لوگوں کی بلائیں ٹال دی جائیں، مگر وہ میرا دوست فرماتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ عز و جل نے مجھے وہ اختیار دیا ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلت علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے تارے کو لوگ دیکھتے ہیں، اور جب کوئی میرا وفادار غلام جگہ سے پکارتا ہے میں ہاتھ بڑھا کے مدد کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے سرکار مفتی اعظم میرے سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیے جینا تو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیے جینا تو بھر، زہر کھاتا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ پھر کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا،
आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जब मुफ्ती आजम की रूहानियत ने आवाज दिया तो गुलामे मुफ्ती आजम ने दामने मुफ्ती आजम को पकड़कर खुदा की बारगाह में फरियाद रखा और कहा, मैं तो क्या दोज़ख में, मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। फिर फरमाते हैं जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब किसी के घर में बेटा पैदा हो तो बेटा अल्लाह की नेमत है। क्या है बेटा? अल्लाह की नेमत है। और जब बेटी पैदा होती है तो वो सरापा रहमत है, वो सरापा रहमत है। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई अल्लाह को पुकारता है, ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू मेरी मिदाद फरमा, तो अल्लाह खुद नहीं, अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह आता नहीं, मदद भेजता है। कभी अब्दुल रहमान की शक्ल में भेजेगा, कभी अब्दुल करीम की शक्ल में भेजेगा। हाथ उसका होगा, मदद खुदा की होगी, कदम उसका होगा, पावर खुदा की होगी। रब मदद भेजता है। मगर नबी फरमाते हैं जब कोई महबूब आजम को पुकारता है तो अल्लाह अपने महबूब को सरापा रहमत के भेजता है। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है वमसाइल फला तन्हर, महबूब आपके चौखट पे जो आए उसे झिड़को न, भगाओ, बांटते देते, जो मांगे उसे दे दो। इज्जत मांगे इज्जत दे दो, शोहरत मांगे शोहरत दे दो, दौलत मांगे दौलत दे दो, दीन मांगे दीन दे दो, ईमान मांगे ईमान मांगे ईमान दो, सब दे दो। अब देगा वही जिसके पास सब होगा। अल्लाह ने फरमाया सब दो। जब नबी के पास है तभी तो दिया, नहीं देने का अल्लाह फरमाया। अब उसका जवाब अल्लाह 15वें पारे में देगा, वमा कान अताउ रब्बिका महजूरा। ऐ महबूब आपका अल्लाह मुसलसल आपको अता कर रहा है, आपको दे रहा है, बांटते रहिए। अब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, मालिक कौनैन है वो बात कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है वो बात कुछ रखते नहीं, तो जहां की दौलतें हैं खाली उनके हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा कादी शकील रज़ा साहब क़िबला अमजदी, नारे अभी चंद दिन पहले मेरी तकलीफ जमदा शाही की बिल्कुल करीब मदरसे से हो रही थी। मेरे मुहब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उर्फी उस्ताद हैं, कई मकामात पर उन्होंने इम्तिहान लेने के लिए मुमतहिन बन के तशरीफ आए और आज भी हमारे उनके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह जो है रवाबित ऐसे हैं, मसाइल शरइया में जब कभी ज़रूरत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत करम फरमाते हैं और बहुत सारे मकाम पर उनकी दुआओं का सहारा लेकर उनके हुक्म पर मैं प्रोग्राम में शरीक होता हूँ। तो हज़रत तशरीफ फरमाते, हालांकि मेरा नंबर सबसे बाद में था, मौलाना ने फरमाया बहुत दिन हो गए मौलाना तुम्हारी तकरीर सुने हुए, अफ्रीका जाने से पहले सुना था, आज वक्त है, आज मैं आपकी तकरीर सुनूंगा, टाइम बचेगा तो करूंगा। और आप सिर्फ जो है एक खिताब में एक उन्वान रखने का क्या कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। तो मैंने हज़रत ने जब इजाजत दिया तो मैंने फिर कुरानी आयत पढ़ी, वलौला दफ़उल्लाहि नास
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. اللہ دنیا میں انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں. اور نبی نے فرمایا جب تک دنیا میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے مدد کا سلسلہ جاری ہوگا اس وقت تک لوگوں کی عزتیں پامال نہیں ہوں گی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ. اگر یہ مقصد میرا نہ ہوتا کسی میرے بندے مدد کریں تو میں دنیا میں کوئی مسجدیں آباد ہی نہیں ہوتی, سب گرا دی جاتی, ہلاک کر دی جاتی, کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے یہ اعلان اپنا مصطفیٰ کی زبان پاک سے کلام الہی کے الفاظ میں دنیا کے کوشے کوشے میں پہنچا رہا ہے. آئی انسانوں, جب تک تم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو گے تمہاری مسجدیں سلامت رہیں گی, تمہارے گھر سلامت رہیں گے, تمہارے محلے سلامت رہیں گے, تمہارا ایمان سلامت رہے گا, تمہارا عقیدہ سلامت رہے گا. اور جب تم مدد کرنا بند کر دو گے مسجدیں ویران ہو جائیں گی, مسجدیں ویران ہو جائیں گی. اس لیے کسی کی عبادت سے اللہ کے درجے بلند نہیں ہوتے ہیں. اللہ یہی کہتا ہے میرے بندے جب آئیں تو میرے حبیب کے راہ پر چل کے آئیں. جب راہ مصطفیٰ پر چل کے آئیں گے تو نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہو یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں تو کیسے آئیں؟ نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین. جب تم میرے پاس آؤ تو میرے صحابہ کے قدم سے قدم ملا کرو. اگر تم صحابہ کی راہ پہ آؤ گے تو تم مجھ تک پہنچو گے. اب صحابہ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا جو کام تھا میں نے تعبین تک پہنچا, تعبین کا کام تھا تبے تعبین تک پہنچا دیا. اب حضرت سرکار غوث اعظم اپنے زمانے کے منصب غوثیت کبریٰ پہ فائز ہیں. وہ جب تک رہے غوث اعظم کے مقام پر ہیں کہ ان کے بعد میں جو بھی ان کی حفاظت ان کے بعد پیدا ہوا وہ نائب غوث اعظم پیدا ہوا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہوئے, وہ بھی اپنے وقت میں مقام غوث اعظم پر ہیں. اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی مقام غوثیت پر ہیں. اس کے بعد میں مقام غوثیت پر مولا علی ہیں. اس کے بعد امام حسن ہے, اس کے بعد امام حسین ہے. اس کے بعد ایک کے بعد دیگر سلسلہ چلا اور چلتے چلتے حضرت امام حسن عسکری تک آتا ہے. ابو بکر صدیق سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے افراد ہیں یہ کسی کے نائب نہیں ہیں بلکہ مستقل غوث اعظم ہیں. مگر نبی نے معراج کی رات اپنے زبان مبارک سے جس فرمان کو مصطفیٰ علیہ السلام نے حدیث رسول کی روشنی میں واضح فرمایا تھا اس کو